تو یہ نجاست کا باب ہے. کون سا باب ہے؟ نجاست. اس میں 3 مذاہب ہیں. ایک مذہب حسن بصری داؤد ظاہری کا ہے، اور دوسرا مذہب سعید بن مسیب ابراہیم نخعی اور امام مالک رحمہ اللہ کا ہے، اور تیسرا مذہب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان بڑے سے بڑے حضرات کا ہے. پہلا مذہب کس کا ہے؟ داؤد ظاہری اور حسن بصری رحمہ اللہ. ان کے ہاں پانی کے نجس اور غیر نجس کا معیار کیا ہے؟ رقت اور سیلان. رقت اور سیلان، کہ پانی کی نرمی اور پانی کا جاری رہنا یہ پانی کے نجس اور غیر نجس کے اوپر موقوف ہے. کہ پانی میں گندگی گر جائے اور پانی کا رقت اور سیلان برقرار رہے تو وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. اور اگر پانی میں گندگی گر جائے، اس کا رقت اور سیلان متاثر ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہے، چاہے وہ پانی کم ہو، چاہے وہ پانی زیادہ ہو، چاہے وہ پانی رکا ہوا ہو، چاہے وہ پانی جاری ہو، جو بھی ہو. ان حضرات کی دلیل کیا ہے؟ حدیث مذکورہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ان الماء طہور لا ينجسه شيء، ان الماء طہور لا ينجسه شيء. یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر ماء کا ذکر ہے، اور ماء کا ذکر یہاں پر مطلقاً ہے، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے. اور پانی کا اطلاق وہ یہ ہے کہ پانی کا رقت اور سیلان برقرار رہے. جب پانی کا رقت اور سیلان برقرار ہے تو وہ پانی ہے. اب جب وہ پانی ہے تو پانی پانی ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو، اس کے رنگ بو اور مزے میں کوئی فرق آئے نہ آئے، ماء راکد ہو یا ماء جاری ہو، وہ پانی پاک ہی ہے. ہم جواب دیتے ہیں ان حضرات کو کہ دیکھیں یہاں پر جو آپ نے ماء کے لفظ سے استدلال کیا نا، تو ماء کے ساتھ الف لام بھی ہے، اور یہ الف لام آپ کو بیری بزاں کا اشارہ دے رہا ہے کہ یہ سوال عام پانی کے متعلق نہیں ہے، یہ سوال بیری بزاں کے متعلق ہے. اور بیری بزاں کا پانی کون سا تھا؟ جاری پانی تھا، اور بیری بزاں کا پانی مائع کثیر تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ نہ راکد تھا نہ قلیل تھا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی طرف نقل کر کے اسی کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا کہ ان الماء طہور لا ينجسه شيء. دوسرا مذہب امام مالک، سعید بن مسیب اور ابراہیم نخعی کا ہے. ان کا ہاں پانی کے نجس اور غیر نجس ہونے کا معیار رنگ، بو اور مزہ ہے. رنگ، بو اور مزہ ہے کہ اگر پانی میں نجاست گر جائے، ان اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف یا دو یا سارے تبدیل ہو جائے تو پھر وہ پانی ناپاک رہتا ہے. اگر پانی میں نجاست گر جائے اور ان 3 اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل نہ ہو تو وہ پانی ناپاک نہیں رہتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چاہے وہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو، راکد ہو جاری ہو، جو بھی ہو، اس پانی کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا. ان کی دلیل اس باب کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایات منقول ہے، ان کے آخری الفاظ جو نبی علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ ہے کہ الماء طہور لا ينجسه شيء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز گندا نہیں کر سکتا. تو وجہ استدلال ان کی یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ماء کا ذکر ہے، اور ماء پانی وہ اس وقت تک پانی ہوتا ہے کہ جب اس کے رنگ، بو اور مزے میں کوئی تبدیلی نہ آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس وقت تک وہ کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. تو مطلقاً ذکر ہے پانی کا، اور مطلقاً پانی کون سا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے کہ جس کے رنگ اور بو میں، مزے میں کوئی فرق نہ آئے. تو لہذا اگر وہ پانی ایسا ہے کہ اس کے رنگ، بو اور مزے میں کوئی فرق نہ آئے، کوئی تبدیلی نہ آئے، تو وہ پانی ہے اور وہ پانی پاک ہے، اگرچہ اس کے اندر نجاست گر جائے.
اب اس میں یہاں پر قلیل اور کثیر کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر ماء راکد اور ماء جاری کا ذکر نہیں ہے، تو لہذا ہم اپنی طرف سے قید نہیں لگا سکتے۔ اب امام مالک رحمہ اللہ کو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے جو دلیل لی ہے الماء طہور، تو اس ماء کے اندر جو الف لام ہے، الف لام، اب یہ الف لام بھی آپ کو اشارہ دیتا ہے بیر بضاعہ کا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عام پانی کے متعلق نہیں پوچھا گیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پوچھا گیا وہ بیر بضاعہ کے متعلق پوچھا گیا، اور نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بھی بیر بضاعہ کا دیا کہ بیر بضاعہ کا پانی پاک ہے، بیر بضاعہ کا پانی پاک ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ان کو ایک یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ آپ نے جو دعویٰ پیش کیا تو آپ نے اس دعوے کے لیے جو دلیل بنائی تو وہ دلیل آپ کے دعوے کے موافق نہیں ہے۔ دعویٰ آپ کا کیا ہے کہ پانی اس وقت تک پاک رہتا ہے کہ جب اس کے رنگ، بو اور مزے میں کوئی تبدیلی نہ آئے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، اور دلیل آپ نے جو پیش کی ان الماء طہور لا ينجسه شیء، اب یہاں دلیل کے اندر اوصاف ثلاثہ کا ذکر نہیں ہے، اور دعوے میں آپ نے اوصاف ثلاثہ کا ذکر کیا ہے، تو دعویٰ اور دلیل میں موافقت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو یہاں حدیث نقل کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی، یہ مختصراً حدیث ہے، ورنہ آپ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو دیکھیں، اس حدیث کے اندر اوصاف ثلاثہ کا ذکر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ایک راوی ہے رشدین ابن سعد، وہ ضعیف ہے، اور جن روایات کے اندر اس کے علاوہ جن روایات کے اندر اوصاف ثلاثہ کا ذکر ہے اور ان روایات میں رشدین ابن سعد کا ذکر نہیں ہے، تو وہ تمام کے تمام روایات منقطع ہے، لہذا آپ کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ پھر دوسرا جواب ہم ان کی موافقت میں دیتے ہیں کہ دیکھیں جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک وصف کی تبدیلی کی صورت میں وہ پانی نجس ہوتا ہے، تو ہم بھی اس بات کے قائل ہیں، لیکن آپ نے ذرا بات میں تبدیلی پیدا کر دی اور آپ نے اس کے ساتھ قلیل اور کثیر کا قید ذکر نہیں کیا ہے، جبکہ ماء اگر ماء کثیر ہو، پانی اگر کثیر ہو، تو اس میں اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک وصف کی تبدیلی کی صورت میں وہ پانی نجس رہتا ہے۔ یہ تو احناف کا بھی مذہب ہے، اس کا بھی مذہب ہے، احناف کا بھی مذہب ہے۔ پھر تیسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بیر بضاعہ کے متعلق جو سوال کیا گیا تو وہ اس وقت کیا گیا کہ جب بیر بضاعہ کے پانی کو پاک کر دیا گیا تھا۔ کیا کر دیا گیا تھا؟ تو بیر بضاعہ کے اس کنویں کو جب پاک کر دیا گیا، اس کی دیواروں کو صاف کیا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور پھر اسی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ بیر بضاعہ کا پانی پاک ہے، اب یہ ناپاک نہیں، اب یہ ناپاک ہو نہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ماضی کی طرف نجس ہونے کا اشارہ ملتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ میں کانا کا ذکر ہے، یعنی ماضی میں اس کنویں کے اندر حیض کے کپڑوں کو، گندگیوں کو پھینکا گیا تھا، تو یہ کانا اشارہ دے رہا ہے اس بات کا کہ یہ جو نجاست کی بات تھی پہلی تھی، اور پاکی کی جو بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اس کنویں کے دھلائی اور صفائی ستھرائی کی بات ہے۔ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ یہ پانی پاک ہے اور یہ نجس نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر ہم اس کے متعلق دیکھیں ایک بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز پاک ہو جاتا ہے اور اس پاکی کے بعد آپ اس کے اندر پانی ڈالیں تو وہ پاک ہی رہتا ہے، وہ کیا رہتا ہے؟ پاک رہتا ہے۔ اس کے اوپر ہم آپ کو
نظیر پیش کرتے ہیں، مثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں میری ملاقات ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ مبارک کو آگے بڑھایا. میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ انا جنوبن، کہ میں تو حالت جنابت میں ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا، مسلمان نجس نہیں ہوتا. اور اسی طرح کی ایک دوسری مثال کہ وفد بنو ثقیف نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور مسجد میں بیٹھ گئے، مسجد نبوی میں. جب وہ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مشرکین تو کیا ہے، انما المشرکون نجس، مشرکین تو کیا ہے، نجس ہے، گندے ہیں. اب یہاں مسجد میں بیٹھ گئے تو مسجد ان کے بیٹھنے کی وجہ سے گندی ہو گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا جواب کہ زمین نجس نہیں ہوتی. اب دیکھیں کہ جنوبی آدمی اور مشرکین حقیقتاً نجاست کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، حقیقت کے اندر نجاست کے اندر کیا ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں. لیکن نجاست کے زائل ہونے کے بعد، جنوبی آدمی کے غسل کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ پھر نجس نہیں کہہ سکتے، وہ پاک ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے اگر کوئی کافر ایمان لے کر آتا ہے اور ایمان لانے کے بعد وہ غسل کر لیتا ہے تو وہ کافر پاک ہو جاتا ہے، اس کو آپ پھر نجس نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ پھر گندا نہیں کہہ سکتے. تو جیسے کہ جنوبی آدمی یا کافر آدمی ایمان کے بعد غسل کے بعد پاک ہو جاتا ہے، اس کو آپ نجس نہیں کہہ سکتے. تو اسی طریقے سے بیری بدا کا جو پانی تھا وہ جب ایک مرتبہ پاک ہوا اس کے بعد آپ اس کو نجس نہیں کہہ سکتے، وہ پاک ہی ہے. اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ یہ پانی پاک ہے، یہ پانی ناپاک نہیں ہے. اسی طریقے سے کہ اگر نجاست ظاہری لگ جائے، نجاست ظاہری ہو تو نجاست ظاہری کی صورت میں وہ جگہ گندا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے. اور ان حضرات کی جو نجاست تھی وہ نجاست ظاہری نہیں تھی بلکہ وہ نجاست معنوی تھی. اب جنوبی آدمی کے جسم کے اوپر جو نجاست ہوتا ہے وہ ظاہری نہیں ہوتا ہے، اور اگر ظاہری ہو تو کسی خاص جگہ پر ہوگا نا بھائی. اور جو کافر ہے وہ بھی اگر نجس ہے تو اس کی نجاست بھی ظاہری نہیں ہے، معنوی ہے. لیکن اگر کسی کی نجاست ظاہری ہو تو ظاہری نجاست کے کسی چیز کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے، متصل ہونے کی وجہ سے، لگنے کی وجہ سے وہ جگہ گندا ہو جاتا ہے. جیسے کہ اقرع ابن حابس ایک دیہاتی آئے مسجد نبوی میں اور وہاں پر انہوں نے پیشاب کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پیشاب کو دھو ڈالو، اس پیشاب کو دھو ڈالو. تو اب ظاہر ہے کہ نجاست ہو گئی. نبی علیہ السلام نے اس کی صفائی کا حکم دیا. اب ظاہر ہے کہ وہ نجاست ظاہری ہے، نظر آ رہا ہے، اور وہ نجاست ظاہری زمین کے اوپر، مسجد کے اوپر لگ گئی تو ظاہر ہے کہ نجاست ہو گئی. اسی نبی علیہ السلام نے اس نجاست کے زائل کرنے کے لیے فرمایا کہ اب اس کو دھو ڈالو تاکہ یہ کیا ہو جائے، زائل ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان الماء طہور لا ينجسه شیء ماء کثیر کے متعلق ہے. کس کے متعلق ہے؟ اسی طرح تیسرا مذہب امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیں پانی کی دو کیفیتیں ہیں. اگر پانی کم ہے اور کم پانی میں اگر آپ نجاست کا ایک قطرہ بھی ڈال دیں، پیشاب کا ایک قطرہ بھی ڈال دیں، تو وہ قلیل پانی
یا وہ رکا ہوا راکد پانی وہ گندا ہو جائے گا، وہ بالکل یہ کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا۔ اگر مائع قلیل ہے، مائع راکد ہے، مائع قلیل ہے، اس میں نجاست اگر معمولی بھی گر جائے تو وہ کیا ہوگا؟ گندا ہو جائے گا۔ اور اگر مائع کثیر ہے یا مائع جاری ہے، مائع کثیر ہے یا مائع جاری ہے، تو اس مائع جاری یا مائع کثیر کے اندر جو فرق آئے گا وہ اس سے آئے گا کہ اگر اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو جائے، آپ نے گندگی ڈال دی اور اس کے اوصاف ثلاثہ رنگ، بو اور مزہ تینوں میں سے کوئی ایک اگر تبدیل ہو جائے تو وہ پانی نجس رہے گا، اور اگر تینوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا، رنگ، بو، مزے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو وہ پانی نجس نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی کے متعلق ان تینوں حضرات نے دلیل دی، بہت سارے دلائل دیے، کتاب میں آپ کے سامنے آ جائیں گے اس حدیث باب میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، رکے ہوئے پانی کے اندر پیشاب مت کرو، رکے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا مائع راکد کے اندر پیشاب کرنے سے، گندگی ڈالنے سے۔ کیوں؟ اسی کے مائع راکد کے اندر اگر گندگی ڈالیں گے تو فوراً وہ کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا۔ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن مائع کثیر کے اندر پیشاب یا مائع جاری کے اندر پیشاب یا گندگی کی وجہ سے وہ گندا نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ تو خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس سے منع فرمایا وہ ہمارے سامنے ہے، مائع راکد کے اندر پیشاب کرنے سے منع فرمایا صراحت کے ساتھ۔ اب جب مائع راکد میں گندگی ڈالنے کی وجہ سے وہ گندا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے منع ہے اور وہ گندا ہونا آتا ہے، اور جس سے منع نہیں فرمایا تو وہ گندا نہیں ہوتا، وہ مائع جاری ہے۔ اور یہاں جو ان کا پانی تھا بیری بداں کا، تو بیری بداں کا پانی ایک تو باغات کی طرف جاتا تھا، الی البساتین، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ باغات کی طرف جایا کرتا تھا، اور پھر یہ کہ اس کنویں کے اندر جو پانی تھا وہ کثرت کے ساتھ تھا، اوپر استعمال ہوتا نیچے اور نیچے نکلتا رہتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے کہ جناب وہ مائع کثیر تھا، لہذا احناف اور شافعی اور حنابلہ کے دلائل بھی آپ کے سامنے آ گئے۔